otherwise मुसफ्फर आप हैं, आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करें. इंसानियत जिंदाबाद. हाजी साहब आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है. तो बात ये हो रही थी ना कि ज़माने कदीम में लोग सूरज को राज़क समझते थे, क्योंकि उनके नज़दीक वो सबसे ताकतवर वो चीज़ थी. तो मेरे ख्याल में वो अहले इल्म लोग थे, और हमें उनमें फ़र्क ये है कि हमने ये जान लिया कि सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो इल्म है. ठीक है ना. राज़क भी है, कदीम भी है, ज़िंदगी देने वाला है, खुशखबरी देने वाला है, ठीक है ना, डराने वाला है. लेकिन हम जाहिल इतने हैं कि हम उसको मानने को तैयार नहीं. हालांकि हमें ये पता, अभी देखिए आपने जो बातें की ना कि बीमारियां आ जाती हैं तो हम अवॉइड करते हैं, वो हमने इल्म से सीखा ना. अब हमने इल्म से सीख लिया. दूसरा आपने ये कहा था कि अच्छा पिछली बार तो इंटरनेट का मसला हो गया था, तो आपने ये कहा जी कि इसकी ज़रूरत क्या है. इसकी ज़रूरत क्या है ना, अभी आप बात कर रहे थे कि जो गेइज्म है, होमोसेक्सुअलिटी है. अब मैं फ़र्ज करें मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, तो आप कहेंगे जी आप कौन होते हैं. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं ना आप पर छोड़ता हूँ ना अपने ऊपर छोड़ता हूँ. मैं ये कहता हूँ जो 100 बंदों की टीम होगी, जिसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे, बायोलॉजिस्ट होंगे, हर किस्म के होंगे, वो ये साबित करते हैं कि जी ये बुरी चीज़ है, ठीक है ना, होमोसेक्सुअलिटी बुरी है, या तो अगर वो कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम बड़ा दिल करके कहते हैं जी ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने इल्म से ये पाया है, साबित कर दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं. इनकी बात को लॉक कर देंगे, कहेंगे जी ठीक है ये रूल बन गया. ठीक है ना, ना मुसलमानों की, ना हिंदुओं की, ना एथीस्ट की, तो ये रूल बन देखिए ये जाएगा. बिल्कुल तो इस गलत है. बारे में ये मैं क्या आपसे इंडिविजुअल राइट्स के अगेंस्ट है, ये इनफरादी हकूक के जी बिल्कुल बोले. अगेंस्ट है कि हम अपनी जो ऐसी कोई चीज कोई सही कह ही नहीं सकता, ऐसी पर्सनल चॉइस को. ये इनफरादी हकूक के खिलाफ है कि हम किसी नहीं, और को 100 कहें बंदों कि की क्या टीम है सही है क्या नहीं है. मैडम. अच्छा टीम है, तो टीम क्या बताती है हमें कि किसी और ये को नहीं कह गलत रहे ना. कैसे 100 अहले इल्म, 100 नहीं देखिए, मैं तो एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि अगर वो कह देते हैं, फॉर एग्जांपल, वो हाजी साहब आप लाइन पर हैं. जी मैं सुन रहा हूँ. वो अगर कह देते हैं, वो हाजी साहब जरा आप से मुझे ना बात करके थोड़ा सा पता नहीं क्यों अच्छा लगता है कि शायद किसी जन्म में शायद हमारा कोई शायद कोई यारी दोस्ती या दुश्मनी रही हो. बहरहाल तो मैं आपसे जरा मुखातब हूँ कि आप ये मुझे मेरे जैसे बताएं आदमी के कि साथ मैं नहीं आपकी कह रहा. दुश्मनी नहीं हो सकती. हाँ जी. हाँ नहीं, दुश्मनी नहीं, दोस्ती होगी बहरहाल. तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, वो 100 बंदे जिसमें टॉप क्लास की आप बादशाह है ना, आपने कहा जो 100 बंदे लेके आओ, आपने 100 बंदे बुला लिए, 100 ने ये साबित किया नॉलेज के जरिए, रिसर्च के जरिए, कि रिजल्ट ये निकाला कि ये चीज जो है ये बुरी है, ये इंसानियत के लिए नुकसानदेह है. जब हम कहते हैं ना इंसानियत जिंदाबाद, तो फिर हम इंसानियत की बात करेंगे. तो उन्होंने कहा कि ये चीज बुरी है, तो फिर भी हम ना रुके तो फिर हम क्या अपने आप को कहेंगे. मैं ये जरा आप बता दीजिएगा. ठीक है, आपका अपना क्वेश्चन खत्म हो गया ना, आपका मतलब वो खत्म हो गया था. हाँ, ये इसलिए है कि हम एक इंसानी, हकीकी इंसानी माशरे का क़याम चाहते हैं. हाँ जी जी. अच्छा, जो आप अपना ये लेके आए हैं ना अपना आर्ग्यूमेंट, बड़ा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है. ठीक है ना. थैंक यू जी. हाँ बड़ा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है ये. देखिए जो इंसानी नेचर है एक तरफ, और एक तरफ हमारा डॉगमा है. ठीक है. कोई भी मतलब कि अगर 100% कोई बंदा आके ये कह देता है कि भाई क्या नाम है इसका, ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ये इससे ये नुकसानात हैं, इससे ये हो रहा है, एज ए कम्युनिटी, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और ये गलत है या ये मतलब कि सही है, हम उसको कंडेम कर सकते हैं. लेकिन एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन राइट, यानी कि जिस तरह मेरे दिमाग की अगर साख्त ये है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, कि मेरा मतलब कि मेरी मतलब कि डिज़ाइनिंग ही इस तरह हुई है, ठीक है, मैं उस डिज़ाइन को तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी नेचर चेंज नहीं कर पाऊंगा. ये आपकी इंडिविजुअल एक्ट है, ये आपकी इंडिविजुअल एक्ट. नहीं देख, मैं आपको ये सिर्फ थोड़ा ये बता सकता हूँ कि भाई क्या नाम है इसका, साइंटिफिकली इसमें ये गलतियां हैं, इससे ये नुकसानात हो सकते हैं. ठीक है ना.
تو میں ان کو یہ مطلب ہم اپنا جو علم ہے وہ آگے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایز اے انڈیویجول، ایز اے انسان، جو آپ کی نیچر ہے، جو مطلب کہ اب میں مطلب کہ جو گے ہے اس کا وہ جان بوجھ کے گے نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو کوئی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا وہ جان بوجھ کے یہ گے نہیں دیکھیں اس کی نیچر میں جی وہ واقعی جان بوجھ کے نہیں ہونا، جو نیچر نہیں، جس طرح اس کا کو وہ آپ کہیں پیدا کہ ہوا ہے، مطلب جس طرح کا وہ پیدا ہوا ہے اس کو اسی طرح رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اگر تم اس طرح کر رہے ہو تو پلیز مطلب کہ یوز کانڈمس ہو، مطلب کہ آگے کوئی وہ ایڈز نہ پھیل جائے، ہاں جی یوز دس یوز دیٹ، ہم مطلب کہ پریکاشنز کر سکتے ہیں، لیکن ہم انسان کی نیچر کو چینج کرنے تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے دماغی ساخت کو تو چینج نہیں کر سکتے ہم اس کو انڈیویجول رائٹ دیں گے، ہم اس کو مار نہیں دیں گے، ہم اس کو پھانسی نہیں لگا دیں گے، ہم اس کو مطلب کہ کیا نام ہے سادمی کے کیس میں 14 سال کی قید نہیں دے سکتے صرف اس لیے کہ ہی لائکس ٹو ڈو دیٹ تھنگ، تو اس کو ہم اٹھا کے مطلب کہ سنسار کر دیں، اس کو اٹھا کے مار دیں. یہ اس کا انڈیویجول رائٹ ہے، جو وہ اس کو اچھا سمجھ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو ہم اچھا سمجھ رہے وہ اس کو اچھا نہ سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو مختلف جی دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. پہلے تو آپ نے میری وہ کہا جی بڑا اچھا یہ آرگومنٹ ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی پڑھا لکھا اتنا نہیں بندہ نہیں ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے یا میری اپنی سوچ ہے جو چین آف کمانڈ تھی، اور یہ اس کو صرف ایک تو یہ ایکنالج کر دیجیے گا کہ یہ مظفر نے ہی یہ پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بھلے آپ اس اتفاق نہ کریں کہ یہ اچھی ہے یا بری. دوسرا آپ نے کہا جی کہ جو گیزم ہے یہ ایک اپنے نیچر کا نا، میں نیچر کی جگہ ایک لفظ استعمال کروں گا کہ یہ اس کو آپ ڈیزیز کہہ سکتے ہیں. ایک سائیکولوجسٹ کہتا ہے کہ جی میں اس کو ریپیئر کر سکتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو پھر اس کا رائٹ ہے. دیکھیں نا علم تو اسی کو کہتے ہیں، کوئی سائیکالوجی نہیں کہتا یہ، کوئی آج کل کی ساری سائیکالوجی نہیں کہتی. ہاں جی کوئی یہ ڈیزیز نہیں ہے، ہاں جی یہ ڈیزیز نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ 100 بندے جب فیصلہ کریں گے بایولوجسٹ ہوگا، میں ایک خیالی سمجھ لے بنا رہا ہوں نا، تو یہ سمجھ لے نحال تھیوری کہہ لیا، نحال وہ جس طرح وہ دیکھیں وہ بھی میرا اپنا ذاتی ہے، یہ بھی میرا آپ کے اپنا تھرو میں نیا ڈوگما بنا رہے ہیں، بس یہ ایک نیا ڈوگما بنا دیا. دیکھیں ڈوگما تو میڈم میں اپنی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے 100 بندے، یہ ہمارے حاج صاحب سمجھ لیں کہ بادشاہ ہے نا، یہ ہے جہانگیر بادشاہ ہے، یہ کہتے ہیں جی 100 بندے 9 رتن کو لے کے آؤ، 100 بندوں کو، وہ جو بات کریں گے نا میری بات مانی جائے گی، نہ اس کی مانی جائے گی، مظفر کی نہ حاجی صاحب کی مانی جائے گی. یہ میرے 9 رتن. ہاں جی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اس بات کو. میں وہی کہہ رہا ہوں سر، وہ علم کے ذریعے کر رہے ہیں. آپ اپنی بات شاید چھوڑ رہے ہیں نا، آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے علم کو ترجیح دی. علم جو کہے گا ہم وہ مانیں گے، وہ انڈیویجول کی بات ہی نہیں ہے. نہیں وہ کہتے ہیں آپ لفظوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، آپ لفظوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جو آپ کی پرسنل ذاتی معاملہ جو ہے وہ آپ کا انفرادی فیل ہے. آپ اس بات کو آپ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ گیزم بری ہے، گیزم بری ہے، وہ آپ کسی کے پرسنل چیزوں کے اندر انٹرفیئر ہو رہے ہیں. گیزم سیکشوالٹی جو ہے وہ انسان کی انفرادی نیڈ ہے، وہ جس طرح اپنا وہ اس کا ذہنی سٹرکچر ہے وہ اس طرح اس کو یوز کرے گا. ہمارا آپ کے بیڈ روم میں، آپ کا میرے بیڈ روم میں جھانکنے کا کوئی اختیار نہیں، ٹھیک ہے. ہم آپ کی عزت کریں گے، ہم گیز کی بھی عزت کریں گے، ہم سب کی جس طرح وہ کر رہے ہیں اس کی عزت کریں گے. یہ ایک انڈیویجول میٹر ہے جس کو آپ پوری کمیونٹی میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. مطلب کہ اپنے یہ ٹوٹلی آپ ڈفرینشیٹ کیجئے ان چیزوں کو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر انڈیویجول کا اپنا بنیادی حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف کس طرح گزار رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی گے ہو رہا ہے یا وہ بائی نیچر گے ہے، تو اگر وہ اب ایک کمرے کے اندر اپنے ساتھی کے ساتھ کر رہا ہے یا باہر کھڑا ہو کے کر رہا ہے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. ٹھیک ہے نا. اب میرا دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کے مطابق تو ہوموسیکشوالٹی جو ہے وہ ثابت شدہ چیز ہے کہ لوگ بائی نیچر ہوموسیکشول ہوتے ہیں. سائنس تو یہ بات ثابت کر چکی ہے. جی غالب صاحب آپ کو اپنا ویلکم. ویسے تو میں آپ مجھے ویلکم کرنے سے پہلے میرا ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں.
تو بات یہ ہے کہ سائنسی طور پہ تو یہ بات ثابت ہے, اور آج سائیکالوجسٹ جو ہے سائیکالوجی میں بے شمار کام ہو چکا ہے, ہوموسیکشولز پہ, ٹرانسجینڈرز پہ بے شمار کام ہو چکا ہے, اور سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کے اینس میں جی اسپاٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو اللہ کو پکڑا کہ اللہ نے وہاں پہ جی اسپاٹ کیوں بنایا, کہ اگر کوئی اس کے اینس کے اندر سیکس کرے تو اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور جو ہوموسیکشولز ہوتے ہیں وہ سیکس کو انجوائے کرتے ہیں, تو ہوموسیکشولز بن جاتے ہیں. تو اب بات آپ بتائیں ذرا کہ اللہ میاں کا قصور ہوا نا جی اسپاٹ نہ رکھتا, مہربانی, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے میری پوری بات سنیے, ٹھیک ہے, اوکے. تو بات بڑی سمپل سی ہے بھائی, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ اپنی باتوں کو, جو آپ کی ایک ڈاگمیٹک پوزیشن ہے, اس کو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بڑی انلائٹنڈ پوزیشن ہے. وہ انلائٹنڈ نہیں ہے بھائی, وہ ڈاگمیٹک پوزیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں, اگر ہوموسیکشوالٹی جو ہے وہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے, تو پھر قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں مولوی, جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ قرآن بھی نہیں پروٹیکٹ کر سکتا ان کو, ٹھیک ہے. یہ بھی ساری باتیں آپ ہمیں بتا دیں ضرور, تو ہم آپ کی بات پھر آپ سے آگے کر لیں. میں بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں, پہلی بات سر آپ نے کہی کہ یہ سائنس سے ثابت شدہ ہے, تو میں نے تو یہ کہا نا, اگر سائنس وہ 100 بندے کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو پھر ہم ٹک کریں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو یہاں تک بھی جاتا ہوں نا کہ اگر وہ 100 بندے اہل علم جو ہوں گے اس وقت کے حاجی صاحب کے جو 100 رتن ہوں گے نا, ہم کہیں گے جی اس کو ٹک کرو یار یہ جائز ہے, اس کا نقصان نہیں ہے. تو یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب بات ہو گئی مذہبی لوگوں کی کہ ان کو, دیکھیں میں تو جب بھی آیا ہوں نا سر, میں نے مذہب کی بات ہی نہیں کی. دیکھیں میں تو یہاں تک میں نے کہا کہ یہ اگر آپ فار ایگزامپل میں ایک مذہبی گھرانے سے ہوں نا, تو میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی 100 بندے اہل علم, پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ علم جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, وہ میں نے تھوڑا کوڈ لفظ میں بات کی تھی. میں کہتا ہوں کہ جو علم ہے نا وہی خدا ہے. میں نے علم کو ہم جو آپ سے بات پوچھ رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ ٹاپک کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں بھائی جان. کون سی بات سر, دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجیے گا. آپ سے ہم نے یہی پوچھا ہے نا کہ آدمی کی تشریف میں جی اسپاٹ کیوں ہوتا ہے, اور مولوی قرآن پڑھتے ہوئے بھی کیوں جو ہے وہ گے سیکس میں انوالو ہو جاتا ہے. اچھا میں دیتا اب آپ مسلمان نہ بھی ہوں تو آپ اس بات کا جواب تو دے سکتے ہیں نا. ہاں نہیں میں دوں گا نا, میں دیتا ہوں. پہلے تو میں نے کہا نا جی اگر سائنسدانوں نے کہا کہ جی یہ جائز ہے تو ہم نے ٹک کر دیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پہلا ہو گیا, ہم نے تو بتا دیا ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا نا. اگر انہوں نے کہا کہ ہوموسیکسوالٹی ہیومن نیچر کا حصہ ہے, اور انسانوں میں ایک تھوڑی سی مائنورٹی جو ہے وہ ہوموسیکسول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا نا کہ اگر انہوں نے کہا, ایک بات کرتے ہیں کہ 100 سال بعد اس طرح کا سچویشن آتی ہے, 50 سال بعد, تو میں پھر ایگری کر گیا ان سے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ علم نے کہہ دونوں دیا. سوالوں کا جواب پھر بھی مناسب نہیں سمجھا دینا. سر پہلا تو میں نے دے دیا, دوسرے کا میں دے رہا ہوں. اگر آپ کسی خالق کو مانتے ہیں, جیسے آپ اللہ کا تو کہہ رہے ہیں, آپ اسلام تو اپنے آپ کو نہیں مانا. سر میں نے نہیں مانا نا, میں نے کہا کہ اہل علم اللہ, آپ خالق کا اقرار کر رہے ہیں, تو اس خالق نے آدمی کی اینس کے اندر جی اسپاٹ بنایا نا بھائی. تو بتائیں پھر آپ کا خالق جس کو آپ مانتے ہیں, آپ اگنوسٹک جس کو مانتے ہیں یا ڈیسٹ جس کو مانتے ہیں, اس گاڈ کا تو کوئی ہوموسیکسوالٹی پہ اعتراض نہیں جی. تو بتائیں نا, میں اسی کو ہی جواب دینے لگا ہوں. جی سر جواب دینے لگا ہوں. میں نے جب میں نے 100 بندوں اہل علم کو مان لیا تو میں نے تو اس کو چھوڑ دیا نا. میں نے 100 بندوں کو مانا جو اہل علم ہے, میں نے اس کو مان لیا. اس کا جواب تو ہو گیا. دوسرا اپنے اگر 100 بندے وہ کہیں کہ جو اہل علم, تو میں مان لوں گا بھائی. وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں اس طرح اوپن مائنڈڈ ہوں بھائی. آج تو بھیا سائیکالوجسٹ کو پاکستان میں بھی ہوموسیکسوالٹی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, صرف پاکستان سے باہر میں نے یہ کہا نا, نہیں پڑھایا جاتا بھائی, کیونکہ انہوں نے صرف اس پہ بات تو نہیں کرنی نا. انہوں نے فار ایگزامپل 100,000 پوائنٹ ہے, تو میں نے اس کو مان لیا. بھائی آپ بتا دیں, یا تو آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, بتا دیں آپ ہمیں. آپ نے جینڈر اسٹڈیز کی نہیں, میں نے تو سر میں نے کہا کہ میں نے مان لی ان کی بات. اچھا دوسری بات, یہ پہلی بات ہو گئی نا, ہوموسیکسوالٹی کوئی غلط چیز نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں, دیکھیں 1000 چیزیں ہیں نا, 1000 میں سے انہوں نے بات یہ ہے کہ 1000 چیزیں کیا ہیں, آپ 1000 میں سے ایک چیز بتا دیں. آپ ابھی تک سوال سے بھاگ رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ بھی ہمت نہیں کر رہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر دیکھیں ہوموسیکسوالٹی ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ صرف
آپ لیم ایکسکیوزز بنا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ اگری نہیں کرتے. نہیں میری اچھا مجھے ذرا بولنے دیں گے تھوڑا سا. حضرت آپ بولتے ہیں مگر آپ جس بات کا میں پوچھ رہا ہوں اس کا تو جواب نہیں دے رہے نا, پھر آپ کا بولنا کسی فائدے کا تو نہیں ہے نا, ٹائم ضائع کرنا. پھر نہیں میں نے جواب دے دیا نا جی, میں نے جب کہہ دیا آپ کیا کہ اگر انہوں نے کہا جی کہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ جواب دے دیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ نیچر میں ہے 100 اہل علم بندے جو بیٹھیں گے نا, میڈیکل پروفیشنل جس کو ایک نیچرل پوزیشن مانتے ہیں اور وہ اس کو کوئی بیماری نہیں مانتے, یہ بات بیونڈ اینی ڈاؤٹ ثابت ہے. دیکھیں نا یہ تو ہم کہتے ہیں نا اگر 100 بندے وہاں کے 9 رتن جو ہوں گے حاجی صاحب کے نا وہ کہیں گے تو میں مانوں گا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہیں گے چوری کرنا ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں, بھائی آپ اس کے اپنے دلین 100 میں کہوں گا میں مانوں گا. ابھی بتا دیں ان کو, یہ جو 100 رتنوں پہ اعتراض ہے آپ بتا دیں ابھی پلیز. اچھا دوسرا دیکھیں مجھے یہ آپ کی جیسے مجھے آپ کا حاجی بھائی پلیز اپنے ان کا ڈوگما بالکل پسند نہیں. اچھا دوسرا سوال جو کا جواب دینے دیں. اچھا دوسرے کا جواب دینے دیں. آپ نے کہا نا کہ مولویوں کی بات کی, آپ نے پہلے کا ہی وہ نہیں یہ دیا کام کرتے ہیں, تو یہ صرف سوال سے بھاگ رہے ہیں بھائی. کس کا آپ سوال کا جواب پہلے کا نہیں دے دیا نا, اور کس طرح دینا آپ آپ کا تو سر یہی مسئلہ ہے. سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے یا پھر آپ بڑے معصوم ہیں, دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں ذرا, پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا ایک جو چینل نہیں کہوں گا اس پر ایک سوال پڑا ہوا ہے, میرا چیلنج ہے ایتھیسٹ کو, اس کا جواب ضرور دیجیے گا. تو اس کا جواب میں نے دے دیا, اور کس طرح دوں؟ ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم نے جو آپ سے میں دے پوچھا رہا آپ ہوں, اس کا میں کہہ رہا جواب ہوں دے رہے ہیں یا آپ نے صرف اور صرف ہر بات کا جواب سوال گندم جواب چنا ہی کرنا ہے. آپ نے اتنی دیر کا ایک سمپل سا سوال آگے ڈالا ہے اور آپ اس سوال کو صرف مذاق میں ڈال رہے ہیں. جب 100 ابھی بھی نہیں مذاق نہیں, مت بنو, یہی تو آپ کا مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں میں بایولوجسٹ نہیں ہوں, دیکھیں میں بایولوجسٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ سے میری کسی سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس بات پر نا آپ سے کرے بحث کر لے, کیونکہ میں کہوں کہ جی اگر وہ یہ میں نے کہا نا اگر وہ 100 بندے مان گئے تو میں مانوں گا اس کو نا, میں اعتراض میں تو انکار نہیں کر رہا. اگلی بات کیجیے نا, آپ وہیں جی نہیں حاجی بھائی انہوں نے ابھی تک کون اس سی سوال کا جواب اگلی نہیں دیا. یہ حضرت صرف اور حاجی صرف صاحب ادھر ادھر کی جلیبی بنا رہے ہیں, جواب یہ نہیں دے رہے. ایک کیوں جی سمپل حاجی سی صاحب بات آپ کا ذرا جواب تھوڑا ہے کہ بھائی اگر آج دنیا میں سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, بایولوجسٹ, ٹھیک ہے, جینڈر سٹڈیز کے ایکسپرٹس, سیکسولوجسٹ, وہ یہ مانتے ہیں کہ ہوموسیکسول ہونا ایک نیچرل بات ہے, تو یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو جب حاجی بھائی کے 100 رتن کہیں گے تو حاجی بھائی ذرا اپنے 100 رتنوں سے پوچھ کر بتائیں ہوموسیکسوالٹی نیچرل ہے کہ نہیں. وہ آپس میں لگے ہوئے دیکھیں نہیں ایسا دیکھیں ذرا میں, اچھا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو جب سوال مشکل آتے ہیں نا تو آپ کی ایسا, اچھا میں آپ سے بات کروں گا, ایسا بات پھر وہ ہوگی کہ میں نے تو دیکھیں اس کا جواب کس طرح دیا جائے. میں نے کہا کہ چلے میں نے دیکھیں میں بایولوجسٹ نہیں ہوں, میں نے کہا نا اگر فرض کریں میری ریکویسٹ ہوگی چینل کے ذریعے کہ اگر کوئی بایو کا جانتا ہے, بایولوجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے. اگر انسان تھوڑا سا ایسا لٹریچر پڑھ لینا جو اس کی حس کے تھوڑا سا خلاف ہو تو اسے سمجھ آ جاتی ہے. میں میڈم کے پاس چلے جاؤں, میڈم کے پاس چلے جاؤں ایک منٹ. نہیں آپ پھر بات ہے, اب آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. اگر نہیں دے سکتے تو یار پھر آپ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کس طرح دے خدا کے بندے, کس طرح دے. میں نے کہا نا ٹھیک ہے اگر 100 بندوں نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا, ٹھیک ہے جی. نہیں آپ نے 100 کہا بندوں نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا. کیا میں نے کہہ مان دیا, لیا. اگر 100 بندوں نے کہا غالب کے کہنے پر نہیں. حاجی صاحب انہوں نے یہ مان لیا. شکریہ صاحب, شکریہ میں نے غالب صاحب کے معنی بھی نہیں مانا. آپ نے اتنی سی ہماری بات کرنے دینا, آپ نے یہ مان لیا کہ ہوموسیکسوالٹی ایک نیچرل پوزیشن ہے. میری بات سنیں نظر, دیکھیں نا شکر ہے کہ آپ نے, دیکھیں میں سر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہو گیا نا, کوشچن ہو گیا. میں نے آپ کے کہنے پہ نہیں مانا, میں نے حاجی صاحب کہنے پہ نہیں مانا, میں نے 100 ان اہل علم کے کہنے پہ مان لیا. اب میڈم ادھر ہی ہیں. جی میں ادھر ہی ہوں, اور مجھے آپ کی بات سے ایک اعتراض ہے کہ یہ اہل علم, یہ جو 100 جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس پیئر ریویوڈ جرنلز میں آرٹیکلز ہیں جو سائنس کے سائنٹیفک میتھڈ سے پبلش ہوتے ہیں, وہ ہم مانتے ہیں. ہم یہ اہل علم کون ہوں گے, ان کو کون سلیکٹ کرے گا؟ ہم کیوں نہ مانیں؟ آپ ان کو کون کرے گا جی ادھر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں حاجی صاحب کریں گے,
آپ نے ایک چھوڑ کے ڈوگما دوسرا ڈوگما اپنا لیا. آپ نے اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بلیو کرتا اور آپ اپنا ہمیں ڈوگما سب پہ تھوپنا چاہتے ہیں. یہ پتہ کیا کر رہے ہیں, یہ اتنی دیر سے ان کو بتائیں کہ اس سے زیادہ کوئی اور کتنا پیچھے ہٹ سکتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا کہ میں آپ میری بات سن رہے ہیں نا. اچھا اگر مگر ابھی بھی اگر مگر کر رہے ہیں, جب ان سے کوئی بات کا سوال پوچھو تو آگے سے کہتے ہیں حاجی صاحب کے فلاں لوگ آئیں گے. یار آپ ایک منٹ, اگر آپ میں میں نے تو پوچھ لیا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ حاجی صاحب یہاں پر, اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو بھائی پھر آپ ہم سے الجھ کیوں رہے ہیں؟ آپ نہ سر جی میں نے دے دیا. دیکھیں میں جو آپ سوچ رہے ہیں آپ اس کو چھپا رہے ہیں, آپ اسے بتانے کی ہمت نہیں کر رہے. نہیں سر, میں کون ہوتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وہ 100 اہل علم نے جب کہہ دیا تو میں نے مان لیا. میں کون ہوتا ہوں اس کو انکار کرنے والا؟ یا میری کیا اہمیت ہے اگر میں انکار کرتا بھی ہوں؟ ہم کیوں مانیں؟ آگے بڑھتے ہیں. اچھا میڈم ایک منٹ, اب بات ہوئی ہومو سیکسولیٹی کی بات ہوئی نا, ٹھیک ہے میڈم, اگر مجھ سے کوئی الفاظ میں تھوڑا اترا چڑھا ہو نا تو اس کو مائنڈ کر دیجیے, سوری مائنڈ نہ کیجیے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ہومو سیکسولیٹی کیا ہوتا ہے؟ بندے کا بندے کے ساتھ, عورت کا عورت کے ساتھ, یہی ہوتا ہے اگر میں سمجھتا ہوں. مجھے یہ بتائیں میڈم کہ ابھی میں تھوڑی سی گستاخی کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہے, ہتھیار دیا ہے, آج صاحب آپ بھی سن رہے ہیں, تو پھر زبان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عورت جب عورت سے کرے گی تو پھر زبان سے کرے گی نا. جی ہاں جی یار آپ کو پتہ ہے کہ جب انبیاء آپ نے آنٹیوں کی بات کی, آپ نے آنٹیوں کی بات کی نا. اچھا سر ان کو ذرا دیکھیں, نہیں آپ دیکھیں نا, نہیں میں نے دیکھیں نا پھر بات ہوئی ہے. نہیں سر, نہیں بس آپ کی تو بات ہوتی ہے. آپ کو بڑی دیر سے جانتے ہیں, آپ اسی طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. جب انبیاء کے ہتھیار کام کرنا چھوڑ دیتے تھے تو وہ زبان سے کام لیتے تھے. سمپل سی بات ہے. حضرت محمد بھی پہلے جب پتہ ہے آپ کو جہاں پہ ہتھیار نہیں کام کرتا تھا, کفار مکہ سے لڑنے جاتے تھے, ہتھیار کام نہیں کر رہا ہوتا تھا تو ڈر کے پھر زبان کرنی یوز کر دیتے تھے شروع, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک ڈرے رہے مکہ میں زبان ہی یوز کرتے رہے. پھر جب وہ مدینے میں گئے اور بڑے لوگ ان کے پاس آ گئے تو تب انہیں ہتھیار یوز کرنے شروع کر دیے. پھر آپ کو پتہ ہے جب بیویوں سے لڑتے تھے تو تب ہتھیار نہیں یوز کرتے تھے, پھر زبان استعمال کرتے تھے. تو بھائی زبان اور ہتھیار, ٹھیک ہے, موقع کی مناسبت سے انبیاء نے بھی استعمال کیا. سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے پھر, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یار یہ ہے, آپ کیا نام ہے اس کا, اپنے آپ کو اگر آپ یہ صاف رکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو وہ کر سمجھتے ہیں کہ بس یہ بات ہے, تو وہ آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے, آپ وہ نہ کام کریں. لیکن جو ہیومن نیچر ہے آپ اس کے اوپر پابندی تو نہیں نہ لگا سکتے, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے لوگوں پہ کیوں تھوپنا چاہتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی. سیکشوالٹی جو ہے, جو آپ کو جو سیکس ہے وہ آپ کی اپنا انڈیویجول اپنا ایکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے بیڈ روم کی ایکٹ ہے, آپ کے کیا نام ہے آپ کی پرسنل ایکٹ ہے. اس کے اوپر میں کون ہوتا ہوں کہ میں بولوں کہ آپ اس طرح نہ کرو, آپ یہ نہ کرو, آپ وہ نہ کرو. وہ آپ کے انڈیویجول ایکٹ ہے, جو آپ کے خیال میں وہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, مجھے اس سے کیا کوئی فرض بنتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح بچے خراب ہو جاتے ہیں, اس طرح بچے دیکھ رہے ہیں, تو بھئی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آگے بچوں کا اپنا مطلب کہ کیا نام ہے ان کے جو مائنڈ ہے وہ اپنے حساب سے آگے چلیں گے, ٹھیک ہے. آپ ان کو جو مرضی پڑھاتے رہیں. اب مطلب کہ اسلام میں جی یہ پڑھاتے رہتے ہیں ہمارے وقت کہ یہ برا ہے وہ برا ہے, کیا آپ نے برائیاں ختم کر لی؟ نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایجوکیشن کا مطلب کہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ایجوکیٹ کس طرح کرنا ہے, آپ ایک کمیونٹی کے لیے, اپنا پراسپرس کمیونٹی کے لیے کس طرح ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کی انڈیویجول ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر کمیونٹی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اگر اس کا ایک اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ زیادہ ہومو سیکسولز کے خلاف ہوتے ہیں نا, ایک اسٹڈی سائیکولوجیکل ایسی بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ مذہب کی وجہ سے ہومو سیکسولیٹی کو بہت برا سمجھتے ہیں, اور خود ان کی کئی لوگوں کی جو ہے نا وہ نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہومو سیکسولیٹی ان کی نیچر میں ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ اس سے پوری زندگی لڑتے آئے ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ پرابلم موجود ہے, ٹھیک ہے. پرابلم تو نہیں, خیر ان کی نیچر کو وہ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ زیادہ ہومو سیکسولیٹی کو برا کہتے ہیں. ہوموفوبیا زیادہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ خود چھپے ہوئے جو ہے نا ہومو سیکسول رہے ہوتے ہیں, یا ان کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں مذہبی طور پر. اگر مطلب کہ آ گئے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے. جی سر,
جی ہیلو ایوری ون آن دا پینل. ویلکم سر. ویلکم. مومو آپ کیسی ہیں؟ حاجی بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا آپ آ گئے. اور ہیلو غالب ایز ویل. جی سر. ہیلو سر. جی اچھا جی، تو آپ اپنی بات جاری رکھیں. جب آپ کی بات میں جب کہہ پائے گا تو میں پھر کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. الوائز مظفر کو میوٹ کیا ہوا ہے، آپ کیا کرنا ہے؟ نہیں ان سے بات کرنی ہے، ان کو شامل گفتگو کریں. اچھا ان کو میں میوٹ کرتی ہوں. سوری الوائز مظفر، آپ کی جو کافی گرافک جو لینگویج تھی اس کی وجہ سے آپ کو میرے خیال میں ہم آنسر کرنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کو یہ جواب دوں گی کہ میرا یہ خیال ہے کہ whether you use your tongue، آپ زبان یوز کریں، ہاتھ یوز کریں، وائبریٹر یوز کریں، جو مرضی یوز کریں، یہ آپ کی بزنس ہے. میں آپ کو کبھی کسی کو اور کو نہیں کہوں گی کہ کیا انہوں نے کرنا ہے اور کیا ہیلدی ہے اور نہیں ہیلدی ہے. مجھے 100 لوگ نہیں چاہیے بتانے کے لیے کہ مجھے کہ کیا صحیح چیز ہے. مجھے سائنس کی ضرورت ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ سے جو پیپر جو پبلش ہو رہے ہیں پیئر ریویو جرنلز میں خود اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کروں گی کہ میرے لیے کیا صحیح چیز ہے. لیکن کسی اور کو مجھے ضرورت نہیں کہ مجھے بتائے کہ یہ اہل علماء ہیں اور اہل وٹ ایور علم ہے اور یہ مجھے بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ تو بہت ہی ڈینجرس قسم کی ایک ڈوگما سے نکلے اور دوسرے ڈوگما پہ پہنچ گئے. یہ نہیں چاہیے ہمیں بالکل. ایگزیکٹلی. جی سر ویلکم سر. آپ کیا کہیں گے؟ ویلکم سر. میرا خیال جی میں اچھا جی نگرا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو جس طرح ہم نے میڈم کی، میری آواز آ رہی ہے نا؟ میڈم کی بات میں نے سنی آرام سے، اسی طرح میرے خیال میں آپ تو ماشاءاللہ بڑے تحمل والے بندے ہیں اور تلقین بھی کرتے لوگوں کو. تو آپ سن رہے تھے سر یہ ہماری جو گفتگو جو پہلے ہو رہی تھی؟ جی میں بالکل سن رہا تھا. اگر سن رہے تھے میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تو پہلے تو میں آپ کو نا بڑا اپریشیٹ کروں گا تو کہ آپ ماشاءاللہ بڑے تحمل سے ایک جواب بھی دیتے ہیں. تو میں اس چیز کا آپ کا نا بڑا فین ہوں، کہہ لیں کہ نا کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں بات سر آپ بڑے آرام سے سنیں گے. جو مولوی ہوتا ہے نا، جس کو ملا کہتے ہیں، اس نے صبح نہ اٹھ کے نہ ٹھنڈ میں جو بھی ہے، چاہے وہ اس نے وضو کرنا ہوتا ہے، جو مجھ جیسا بندہ نہیں کرتا ہے، میں سویا رہتا ہوں، سیدھی بات، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اخلاقیات اگر نہیں ہے نا تو ہمیں سمجھ آتی کہ اس کے ساتھ اور بھی بڑے مسئلے ہیں. لیکن جو مجھ جیسا بندہ ہے یا آپ جیسا بندہ ہے، ہم جس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں نا، میرے پاس اگر اخلاقیات نہیں ہے نا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. علم جو ہے نا وہ تو کسی پر تھوڑا ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا. جو ملحد ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس اخلاقیات نہیں ہے، یا میں اپنے آپ کو اسپرچولیسٹ کہتا ہوں، روحانیت پسند، اور میرے پاس اگر اخلاقیات نہیں ہے تو پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو سر آپ ذرا کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی آپ نے اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو ضرور کریں. میں نے آپ کی بات سنی، جو آپ علم کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں اس پر ضرور بات کروں گا. لیکن اگر کوئی اور آپ کا پوائنٹ ہے تو آپ پہلے بات کر لیں. دیکھیں اگر آپ نے پوری بات سن لی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بطور میں مذہبی گھرانے سے تعلق ہے نا، جس طرح آپ نے چھوڑ کے آپ چلے گئے ایتھیسٹ ہو گئے، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میں ایک سٹیپ، میں فرض کرے آپ سے اگری نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں ایک سٹیپ میں بھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ہم کسی بندے کو نہیں کہہ رہے، یا میں حاجی صاحب میں کسی کو نہیں کہہ رہا، یا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم بنائیں گے. علم جو ہے جس کو سائنس کہتے ہیں، سائنس کے ساتھ اگر ہم سوشالوجی بھی علم ہے، سائیکالوجی بھی علم ہے، ساری چیزوں کو علم کو، باقی آپ سمجھ گئے، آپ نے سنا ہوا ہے نا. میں اس پر کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو مان لیں، جو کہیں وہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی چوری کرنا جو ہے بری بات ہے، یا وہ کہتے ہیں چوری کرنا نہیں یار یہ تو نارمل کیس ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار چوریاں کرو. اگر وہ کہتے ہیں نہیں اس کی اتنی سزا ہونی چاہیے، اس کا مثلا کہ اس کو 2 چھتر پڑنے چاہیے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی اس کو قانون بنا لو. اگر وہ کہیں گے جی کہ یہ زنا کاری جو جائز ہے اس کا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار کر دو. ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے نا، جب ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے، ہم نے ایک اچھی معیاری سوسائٹی کا قیام کرنا ہے. ایک کوٹیشن نظر کرتا ہوں کہ لیکن اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، علم اور شرم و حیا کے بغیر حقیقی انسانی معاشرے کا قیام ممکن نہیں. تو میں سر ناچیز سی چیز ہوں، آپ ذرا تھوڑا تبصرہ کر لیں. چلے شکریہ، تھینک یو. دیکھیں سب سے پہلے اگر علم کے سمندر میں آپ نے تیراکی کرنی ہے، صحیح معنوں میں علم کے سمندر میں کودنا ہے، تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ علم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے.
किसी को फॉलो नहीं किया जाता कि मैं इन 10 लोगों को 100 लोगों को अथॉरिटी मानूंगा और फिर मैंने उनको फॉलो करना है। इल्म का पहला उसूल ये है वो बदलता है, वो चेंज करता है इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। ठीक है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको सवाल किया जा सकता है, और सवाल करने वाला कोई आम आदमी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात कि आपने सबमिट करना है, तो इल्म तो उस कैटेगरी से बाहर है, पहली ना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जहां तक इल्म का ताल्लुक है, मैंने आपकी ये भी बात सुनी कि हम इल्म को खुदा मान लें, इल्म आपको रिस्क भी देता है, इल्म आपको आपकी शनाख्त भी देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मामला ये है कि यही इल्म जो है, जब आप पूरी दयानत से इस इल्म के समंदर में कूदते हैं, पूरी दयानत से और साफ नीयत से, बगैर अपने किसी प्री सपोज डॉगमा को लिए हुए साफ नीयत से जब इस इल्म के समंदर में कूदते हैं, तो सबसे पहले इल्म आपको जो इशारे देता है वो ये देता है कि इस यूनिवर्स के पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं है। ना आपको इंटेलिजेंस नजर आती है, ना डिजाइन नजर आता है। इल्म आपको ये बताता है कि ये खुद जो इल्म है, जिसको आप नॉलेज कह रहे हैं, ये हम जैसी जो लाइफ जब इवॉल्व हो जाती है तो उसकी रियलाइजेशन है। इल्म अपने अंदर बहैसियत, अपने अंदर इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई चीज नहीं है। जो ये यूनिवर्स है वो ब्लाइंड है, उसके अंदर कोई इल्म उस तरीके से नहीं है। हाँ, वो जिस तरीके से उसके ब्लाइंड प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, हम उसको जब डिस्कवर करते हैं, हम उस डिस्कवरी और उस रियलाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड प्रोसेसेस की डिटेल्स को, उसको हम इल्म का नाम देते हैं। तो इल्म का वजूद हमारे बगैर नहीं है। ये हमें इल्म ही बताता है कि इल्म का वजूद हमारे बगैर नहीं है, और यूनिवर्स अपने अंदर एक ला इल्म और एक इग्नोरेंट और एक इनडिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, तो लिहाजा आप जब ये बात नहीं कर सकते, और ना तो इल्म क्या कहते हैं लाइफ को क्रिएट करता है, लाइफ इवॉल्व करती है, ये हमने अपनी स्ट्रगल से, ट्रायल एंड एरर से ये फिगर आउट किया है कि ब्लाइंड प्रोसेसेस जो यूनिवर्स के हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। यूनिवर्स अपने अंदर इल्म नहीं रखती। तो लिहाजा एक ऐसा लफ्ज जिसके कुछ मानी है तारीख में, जो खुदा का लफ्ज है, जिसके साथ कुछ डेफिनेशंस वाबस्ता है, एक खुदा जो कि कंप्लीट खुद इल्म रखता है हर चीज का, आने वाली चीजों का, एक खुदा जो कि हर चीज को प्रिसीड करता है, जो कि ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, उस जैसे लफ्ज के साथ इल्म को वाबस्ता करना इल्म की तौहीन है, लफ्ज इल्म की तौहीन है। तो आप इल्म को अगर आपने कुछ मानना है जरूर माने, मगर वो लफ्ज जो खुदा का लफ्ज जो कि एक खास जिस तारीखी पस मंजर से वाबस्ता है, उसको आप एक ये मतलब देकर, मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इम्प्योरिटी, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन्वेंट अ न्यू वर्ड, और मेरे ख्याल से उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इल्म का वर्ड तो है। एक तो बात ये होगी, आपके पहले थीसिस के बारे में होमोसेक्सुअलिटी पर बात करनी है तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं अभी रुक जाता हूं। अगर आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है तो मैं फिर आपकी बात करूंगा। अच्छा, आपने कहा ना जी कि इल्म में चेंजिंग होती रहती है। इल्म में चेंजिंग नहीं हो रही होती, हमारी अपनी जो दरियाफ्त है ना उसमें हो रही होती है। फर्ज करें हमने इल्म को, जो इल्म ने कहा जी कि ये चीज हमने टिक कर ली, वो हमने फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए टिक की है, 50 साल के लिए। कल को साइंस और कहती है कि नहीं, ये हमने उसको मिटा दिया, कहा जी नहीं हम इसको मानेंगे। जो इल्म कहेगा ना, क्योंकि हम तो इल्म के पुजारी है ना, फिर हम इल्म की बात मानेंगे। तो बाकी आपने कहा ना जी कि ओमनीपोटेंट है। देखिए, ओमनीपोटेंट तो मजहबी लोगों के लिए ना, अगर हम पीछे हट गए तो फिर हमने तो इल्म ही को सब कुछ मान लिया। तो दूसरा ये ना कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा तलक आप उस ग्रुप से कह सकते हैं कि कहा गया है ना कि एक जमाने में जनाकारी हो रही होगी खुलेआम, तो एक बंदा आएगा और कहेगा कि यार थोड़ा सा ना ये गाड़ी के अंदर चले जाओ या घर के अंदर चले जाओ। मैं उसको नहीं कहता हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी, मैं कहता हूँ कि गलती और गुनाह में फर्क जो है ना सिर्फ फख्र का है। आप फख्र ना करेंगे तो आपकी जो गलती है ना, वो जो गुनाह है बहुत बड़ा, वो गलती में चेंज हो जाएगी। और जब आप फख्र करेंगे ना तो आपका छोटा सा जो होगा गलती होगी ना, वो गुनाह में चेंज हो जाएगा, ब्लंडर बन जाएगा। तो अभी आप होमोसेक्सुअलिटी का मैंने ये कहा था कि मैडम से मैंने कहा था कि लेडीज ज्यादा समझते। इससे पहले कि होमोसेक्सुअलिटी पर बातें मैं थोड़ा तबसरा कर दूं, देखिए इल्म बदलता है, इल्म रियलिटी को नहीं कहते। इधर अपनी डेफिनेशंस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। इल्म रियलिटी जो
علم بدلتا, अभी आपने कहा इल्म नहीं बदलता, दरअसल इल्म बदलता है, इल्म बदलता है. सॉरी मैं कह रहा हूँ, काटना चाह रहा हूँ, सॉरी माजरत साथ, इल्म जो है ना वो उसी तरह ही है, हमारी सोच बदलती है, हमारी जो डिस्कवरी है ना वो बदलती है, हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं. जरा इल्म की डेफिनेशन को आप, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डेफिनेशन की क्लैरिटी चाहिए. इल्म जो रियलिटी, आप ये कह सकते हैं कि रियलिटी जैसे है वो वैसे है, उसका इल्म हमारा चेंज होता है. तो दरअसल इल्म हमारे साथ, उसके बारे में हमारा इल्म, उसके बारे में हमारे हमारे जो मेरा मेन पॉइंट था, जब आप इल्म और नॉलेज की बात करते हैं ना, तो वो जो इंटेलिजेंट बीइंग्स है ना, लाइक अस, उसके बगैर इल्म और नॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. उसके बगैर तो एक रियलिटी है जो कि ब्लाइंड है, जब हम हैं तो तभी इल्म का तसव्वुर है, अगर हम नहीं है तो इल्म भी नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि हमसे कोई अलहदा इल्म एग्जिस्ट, हमसे इंडिपेंडेंट रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है. उस रियलिटी की रियलाइजेशन और नॉलेज, उसको हम इल्म कह रहे हैं. तो जाहिर बात है, चूंकि वो रियलाइजेशन और नॉलेज बदलती है तो इल्म बदलता है. तो लिहाजा आप इल्म को खुदा नहीं कह सकते, इस बात को याद रखें. और मेहरबानी फरमाकर एक ऐसा लफ्ज जिसके साथ एक तारीखी पस मंजर वाबस्ता है जो लाखों सालों का, उसको किसी और चीज के साथ वाबस्ता ना करे, उसकी जरूरत नहीं है. तो ना सिर्फ ये कि गैर जरूरी है, ना सिर्फ ये कि वो गैर जरूरी है, बल्कि इल्मी बददियानती भी है. चले मैं मादरत कहता हूँ, मैं कहता हूँ समझाने के लिए, फिर समझाना तो है ना. इंटेलिजेंट डिजाइनर पर तो आप एग्री हैं कि नहीं? वो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. यही मैंने कहा कि यूनिवर्स का जो आपका जो इल्म है और जो एविडेंस है, वो आपको जो हमें पॉइंटर्स एविडेंस देता है, जो इल्म हमें बताता है, वो इंटेलिजेंट डिजाइनर के बारे में नहीं बताता. ना इंटेलिजेंस नजर आती है यूनिवर्स में, ना डिजाइन नजर आता है. ये एक आपको इल्म ही बताता है कि ये बनी नौ इंसान की का एक मुगालता और गलती थी कि उसने यूनिवर्स को देखकर इंटेलिजेंस भी इन्फर करने की कोशिश की और डिजाइन भी इन्फर करने की कोशिश की. इंटेलिजेंट डिजाइनर का कोई एविडेंस नहीं है, उसके कॉन्ट्ररी एविडेंस इल्म हमें दे रहा है, उसके ऑपोजिट. जी, वो आपने ना चेन ऑफ कमांड का भी जवाब दिया था, उसमें ट्रायल एरर की बात की. तो मैं इसमें देखें, मैंने कहा ना, मैं अपने ज़हन की बात करता हूँ ना. फॉर एग्जांपल, जो क्रिएटर एक बात करते हैं, उसने एक बॉल बनाई जिसमें उसने बिग बैंग करके उसने धमाका किया. अभी हम ये भी कह सकते हैं कि उसको इतना इल्म नहीं है, मसलन कि जो चीजें ट्रायल एरर जो हो रही हैं, वो ट्रायल एंड एरर जो है वो अपनी एक मुकम्मल तकमील की तरफ जा रहा है ना, इल्म की वजह से तकमील की तरफ जा रहा है. यानी वो उसमें अगर एरर भी है तो एरर को हम ठीक कर सकते हैं, इल्म के जरिए ठीक कर सकते हैं. उसमें कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है ना. जो इल्म है वो हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि आप उसको, उस एरर को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें. जो इंसान है, आज का इंसान जो मजबूर पैदा हो रहा है, कल इंसान सिर्फ एक मिनट सर, कल का इंसान जो है ना सर, वो मजबूर पैदा नहीं होगा, वो मुकम्मल एक परफेक्शन के साथ पैदा होगा. वो मतलब कि पता चलेगा कि जी इसके पीछे एक डिजाइन था, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर था. आप हमें खाली लेक्चर दे रहे हैं, हमें तबलीग कर रहे हैं. हम आपसे एक बात पे जरा देखिए जी, वो भी हम बात कर लेंगे. और मेरे ख्याल से ये जो मोमो और हाजी भाई जिनका चैनल है, वो जाहिर बात है कि डिसाइड करें कि बहुत लंबा टाइम भी किसको देना किसको नहीं देना. लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक गुफ्तगू क्या हुई है, हुआ यह है कि आप एक थीसिस लेकर आए थे कि इल्म को मैं खुदा मान लेता हूँ, ठीक है. जब हमने जरा, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन जब हमने वो सबसे ताकतवर है, इसलिए वो नहीं है ताकतवर इस वजह से कि वो बदलता है और इंसान अपनी ताकत से उस इल्म को बदलता है. लिहाजा इंसान ताकतवर है कि ये इल्म ताकतवर. इसको जरा ठहर जाए, जरा आप इस बात को समझे कि हुआ क्या है. हुआ ये है कि जब इल्म की डेफिनेशन और तारीफ पर हमने थोड़ा सा गौर किया है, तो हमें पता ये लगा है कि इल्म को खुदा के नाम से वाबस्ता करना एक इल्मी बददियानती है, ठीक है. जब वहां बात हुई तो अचानक तो फिर इसको माने. आज का टॉपिक इतना रखे, चेन ऑफ कमांड पे अब मैं आपका जवाब दे चुका हुआ हूँ, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे. और अभी आप एक टॉपिक बिल्कुल बदल रहा है. इस बात को समझें कि इल्म को खुदा, यहाँ पर हमारा कंक्लूजन यहाँ पर हो रहा है हमारी आज की गुफ्तगू का, कि इल्म के साथ खुदा जैसे लफ्ज को वाबस्ता करना एक इल्मी बददियानती है, एक मुगालता है.